الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وسيد العالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير السلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے نام محمد سے خوشبوئے وفا آتی ہے نام محمد سے خوشبوئے وفا آتی ہے ان کے روضے سے امتی امتی کی صدا آتی ہے کاش ان کی گلیوں میں جانا نصیب ہو کاش ان کی گلیوں میں جانا نصیب ہو سنا ہے ان کی گلیوں میں جنت سے ہوا آتی ہے
عزت و وقار کی مسند پر براجمان خوش نصیب خوش بخت پیارے نبی کے پیارے امتیوں، گفتگو کا عنوان آپ کے علم میں ہے۔ ہم نے پچھلے جمعہ 4 ایسے پیغمبروں کا تذکرہ قرآن و حدیث کی روشنی میں سماعت کیا تھا جن کو اللہ رب العالمین نے اپنی جناب سے عظیم حکومتیں عطا فرمائی۔ جس آیت کو میں نے موضوع سخن بنایا، پہلے آپ اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ قُلِ اللہم مالک الملک، فرما دیجئے اللہم، اے اللہ، مالک الملک، تو ملکوں کا مالک ہے، تو ملکوں کا مالک ہے۔ تؤتی الملک من تشاء، تو جس کو چاہتا ہے ملک عطا فرما دیتا ہے۔ وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے چاہتا ہے ملک واپس لے لیتا ہے۔ وتعز من تشاء، جس کو چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے، جس کو چاہتا ہے اسے عزت دے دیتا ہے۔ وتذل من تشاء، اور جسے چاہتا ہے اسے ذلت دے دیتا ہے۔ بیدک الخیر، ساری بھلائیاں اور ساری خیر کی چابیاں اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ ساری بھلائیاں، ساری خیر کی چابیاں بولیے کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ انک علی کل شیء قدیر، کوئی شک نہیں، بے شک ہر چیز پہ قادر کون ہے؟ اللہ۔ اللہ کی ذات ہر چیز پہ قادر ہے۔ اللہ رب العالمین نے کچھ ملک عطا کیا، کچھ کو ملک کبیر عطا کیا، کچھ کو اللہ رب العالمین نے ملک عظیم عطا کیا، اور ایک ایسی ہستی ہے جو اس کے ملک کا مالک ہے۔ نبیوں میں سب سے حسین و جمیل نبی حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام ہیں، اور یوسف علیہ السلام کو جو یہ حسن ملا ہے یہ نبی کریم علیہ السلام کے در کی خیرات ہے۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کی ذات اقدس تمام نبیوں میں بے مثل و بے مثال ہے۔ ہر نبی بے مثل و بے مثال۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کا بچپن بھی لاجواب، آپ کی جوانی بھی لاجواب، آپ کا لڑکپن بھی لاجواب، آپ کا بھائیوں کے ہاتھوں سے کنویں میں جانا، کنویں سے پھر بازار مصر میں فروخت ہونا، پھر عزیز مصر کے گھر آنا، پھر بے گناہ جیل میں چلے جانا، پھر وہاں سے نکل کے مصر کے تاج و تخت کا مالک بن جانا، یہ یوسف علیہ السلام کی پوری زندگی بے مثل و بے مثال ہے۔ اور ہر نبی کی زندگی با کمال بے مثل و بے مثال ہے۔ یہ یوسف علیہ السلام اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بطور شکرانہ ہاتھ اٹھا کے کچھ جملے بولتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کو سیدنا یوسف علیہ السلام کے وہ جملے اتنے پسند آئے، اتنے محبوب لگے، اللہ نے سیدنا یوسف علیہ السلام کے ان جملوں کو قرآن مجید کی آیات بنا کے قلب مصطفیٰ پہ نازل فرما دیا۔ رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولیی فی الدنیا والآخرہ۔ اے رب ذوالجلال، تو نے مجھ پہ بے شمار کرم نوازیاں فرمائیں۔ بولیے یہ دعا کون کر رہا ہے؟ یوسف علیہ السلام۔ اے پروردگار عالم، تیری مجھ پہ بڑی عنایات ہیں، تو نے مجھ پہ بڑی کرم نوازیاں فرمائی ہیں،
بڑی تیری مہربانیاں ہیں، ان کرم نوازیوں میں سے ایک مہربانی، ایک کرم نوازی یہ ہے کہ تو نے مجھے کچھ ملک عطا فرمایا۔ بولیے کتنا ملک؟ کچھ ملک عطا فرمایا۔ یہ سیدنا یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں، نبی خود فرما رہا ہے کہ مجھے تو نے کچھ ملک عطا فرمایا۔ جس کو اللہ نے کچھ ملک عطا فرمایا اس کی عظمت و شان قرآن مجید کی روشنی میں، یوسف علیہ السلام کی جدائی میں آپ کے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام روتے تھے۔ یوسف علیہ السلام بھی نبی ہیں اور آپ کے والد گرامی بھی نبی ہیں۔ آپ کی جدائی میں رو رو کر، آنسو بہا بہا کر آپ کی بینائی چلی گئی، آنکھوں کی روشنی کھو بیٹھے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنی استعمال شدہ قمیض اپنے والد گرامی کی بارگاہ میں بھیجی۔ اچھا بتائیے بھیجنے والا کون ہے؟ نبی۔ اور جس کے پاس آ رہی ہے وہ کون ہے؟ نبی۔ بھیجنے والے بھی پیغمبر ہیں، جن کے پاس آ رہی ہے وہ بھی پیغمبر ہیں۔ رشتہ کیا ہے؟ ایک پیغمبر باپ ہے، بھیجنے والا پیغمبر باپ کا بیٹا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کے پاس سیدنا یوسف علیہ السلام کا وہ کرتا، وہ قمیص، وہ جبہ مبارک آتا ہے، ابھی گھر میں پہنچتا نہیں۔ یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں اپنے رشتہ داروں سے مجھے یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے۔ لوگوں نے کہا آپ بوڑھے ہو چکے ہیں اس لیے آپ کو خوشبو آ رہی ہے، یوسف تو زندہ نہیں۔ کہا یہ تمہاری بات ہے نا، میرے دل سے پوچھو، میرا یوسف کل بھی زندہ تھا، آج بھی مجھے یوسف علیہ السلام کی مہک آ رہی ہے، خوشبو آ رہی ہے۔ جب قمیض لا کے رکھی گئی، قرآن مجید کہتا ہے یعقوب علیہ السلام نے اس قمیض کو اٹھا کر بس سونگھ کے اپنی آنکھوں پہ لگایا، بس قمیض کا لگنا تھا، آنکھوں کی روشنی کا پہلے سے بہتر ہو کے پلٹنا تھا۔ یہ یوسف علیہ السلام کے جسم سے لگی ہوئی چیز کی برکت ہے۔ کہتے ہیں نبی کچھ نہیں کر سکتا۔ قرآن نے کہا اگر عقل کی اندھو، تم نبی کی ذات کے بارے میں بات کرتے ہو، نبی کے بدن سے جو چیز چھو جائے، جس نے نبی کے جسم کو چوما ہو، ہم اس میں اتنی برکتیں، اتنی عظمتیں، اس میں اتنا وقار، اتنا اقبال، اتنی شان رکھ دیتے ہیں، اگر وہ نابینا کی آنکھوں پہ لگ جائے ہم اس کو نور عطا کر دیتے ہیں۔ جس کی قمیص کی یہ شان ہے اس کے بدن کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ اور یہ نبی میرے رسول کے در کا مقتدی ہے، جس کے غلاموں کی یہ شان ہے، سردار کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ یہ اس نبی کی شان ہے جس کو اللہ رب العالمین نے کچھ ملک عطا فرمایا۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ، جس کو اللہ رب العالمین نے کچھ ملک کا مالک بنایا، اس کی عظمت و شان وراء الورا۔ دوسرے وہ پیغمبر ہیں جس کو اللہ رب العالمین نے ملک کے، معاف کرنا پیغمبر نہیں، دوسری وہ ہستی ہے، وہ لوگ ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے ملک کبیر عطا فرمایا۔ بولیے کون سا ملک؟ ملک کبیر۔ قرآن مجید یہ سورۃ الدہر ہے، پارہ ہے 29واں۔ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا۔ کون سا ملک؟ ملک کبیر۔ کون سا ملک؟ ملکن کبیرہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے ملک کبیر عطا فرمایا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو جنت کے مالک ہوں گے۔ کون سے لوگ ہیں جو جنت کے مالک ہوں گے؟ جن کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرما دے گا، پھر رب جن کو جو چیز دے دیتا ہے، مالک بھی اس چیز کا ان کو بنا دیتا ہے۔
رب ملک دے اور اختیار نہ دے یہ ہمارا ایمان نہیں۔ جنتی جنت میں جائیں گے، آگے سیب کے باغات ہوں گے، عینن فیہا تسمی سلسبیلا، 29واں پارہ سورۃ الدہر، کہا آگے سیب کے باغ ہوں گے، آگے انگور کے باغ ہوں گے، آگے مالٹے کے باغ ہوں گے، شرابن طہورا کی نہریں ہوں گی، ادھر ٹھنڈے پانی کی نہریں ہوں گی، ادھر دودھ کی نہریں ہوں گی، عینن فیہا تسمی سلسبیلا۔ جنتی کہے گا مجھے سیب کھانا ہے۔ جنتیوں بولو کیا کھانا ہے؟ سیب کھانا ہے۔ جنتی کہیں گے مجھے مالٹا چاہیے، جنتی کہیں گے انگور چاہیے۔ میرا رب فرماتا ہے قرآن مجید میں کہ ان کو توڑنے کے لیے اپنے سٹیج سے، اپنے تخت سے اٹھنا بھی نہیں پڑے گا۔ غلمان منتظر ہوں گے، بس وہ خواہش پیدا کریں گے، ان کے دل میں یہ امنگ جنم لے گی، بس وہ سیب کے درخت کی ٹہنی خود بخود حرکت کرے گی، سیب ٹوٹے گا، خوبصورت تاج میں سجے گا، ٹرے میں سج کے وہ جنتی کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ ثُمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ملک کبیر عطا کیا۔ ایک اور ہستی ہے جس کو اللہ رب العالمین نے ملک عظیم عطا کیا۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما۔ ملکا عظیما، یہ وہ ہستی ہے جس کو اللہ رب العالمین نے ملک عظیم عطا فرمایا۔ یہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی ہستی ہے۔ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان ہیں۔ جس نبی کو کچھ ملک عطا کیا اس کی عظمت و شان یہ ہے، اس کے منہ سے جو الفاظ نکل جائیں اللہ قضا بنا دیتا ہے۔ ایک وہ لوگ ہیں جو ملکن کبیرہ کے مالک ہیں، جنت کے باغات، جنت کی نہریں ان کی خادمین میں سے ہوں گی۔ ایک وہ ہستی ہے جس کو اللہ رب العالمین نے ملک عظیم عطا کیا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد دادا جان حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ اور کائنات میں ایک ایسی ہستی ہے جو نبیوں کی نبی ہے، رسولوں کے رسول ہیں، نبیوں کے نبی ہیں، رسولوں کے رسول ہیں، پیغمبروں کے پیغمبر ہیں، عرب کے جھومٹ ہیں، عجم کے زیور ہیں، حسن و حسین کے نانا ہیں، فاطمہ کے ابا ہیں اور کعبے کے کعبہ ہیں۔ ان کو اللہ رب العالمین نے اپنا ملک عطا کیا ہے۔ چوتھا ملک اس کا ملک، اس کے ملک کے مالک مدینے کے تاجدار، نبیوں کے سردار ہیں۔ اللہ رب العالمین کا قرآن کہتا ہے واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنا ملک عطا کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا، جاننے والا ہے۔ جو ملک دے رہا ہے بولیے وہ وسیع وسعت والا ہے اور جاننے والا ہے۔ ہم خالص توحید کے ماننے والے ہیں، اللہ رب العالمین کی پاکی بولنے والے ہیں۔ ہم کسی دربار کو سجدہ کرنے کے نہ قابل، ہم کسی دربار کو سمجھتے ہیں اور نہ ہی ہم کسی دربار کو سجدہ کرتے ہیں۔ ہم اللہ کے ولی کو اللہ کا محتاج سمجھتے ہیں، ہم نبیوں کو اللہ کا محتاج سمجھتے ہیں، ہم مصطفیٰ کو بھی اللہ کا محتاج مانتے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا وہ خدا ہے، یہ مصطفیٰ ہے، نہ خدا مصطفیٰ سے جدا ہے، نہ مصطفیٰ اپنے خدا سے جدا ہے۔ اب دیکھتے یہ ہیں قرآن مجید کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کی حکومت کہاں کہاں ہے۔ رب کہتا ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہا آسمانوں پر بھی حکومت اللہ کی ہے۔ توحید کے ماننے والوں بولیے کس کی حکومت ہے؟ آسمانوں پر بھی حکومت میرے اللہ کی ہے، زمین پر بھی حکومت اللہ کی ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ،
زمین و آسمان پر حکومت اللہ کی ہے. سبح للہ ما فی السماوات والارض، کہا حکومت بھی اللہ کی ہے اور زمین و آسمان کے اندر جو کچھ ہے وہ سب کے سب تعریف بھی بولیے کس کی کرتے ہیں؟ اللہ کی. مالک بھی اللہ ہے اور تم سب کے سب تعریف بھی کس کی کرتے ہو؟ اللہ کی. اب بتانا یہ چاہتا ہوں جہاں جہاں تک میرے خدا کی خدائی ہے وہاں وہاں تک ہمارے مصطفیٰ کی مصطفائی ہے. واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہے ملک عطا کرے اور جسے ملک دے دے پھر اس کو ملک پر پورا پورا اختیار بھی عطا کر دیتا ہے. مکہ پاک میں 2 پہاڑ ہیں. یہاں پہ ہماری گفتگو کا اختتام ہوا تھا. میں نے شروع میں خلاصتاً مختصر آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ پرانی باتیں یاد ہو جائیں. مکہ پاک میں 2 پہاڑ ہیں، ایک کا نام ہے صفا اور دوسرے کا نام ہے مروہ. جس طرف مروہ ہے نا اس طرف امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا مبارک برکتوں والا گھر مبارک ہے. بولیے کس طرف؟ مروہ کی طرف. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مزمل کی چادر اوڑھ کے اپنے گھر مبارک سے نکلے تو سامنے 5 بے ایمان بیٹھے ہوئے تھے. ابو جاہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ولید. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے اور فرمایا اے میرے چچاؤ میرا کلمہ نہیں پڑھ لیتے؟ اے میرے چچاؤ میرا کلمہ نہیں پڑھ لیتے؟ آگے سے انہوں نے جواب دیا یہ کیا مصیبت ہے، یہ کیا مسئلہ ہے، کیا عجب بات ہے، جہاں جب ملتے ہو کہتے ہو کلمہ پڑھ لو، یہ کیا مصیبت ہے؟ امام الانبیاء رحمت للعالمین تھے. آپ خاموشی سے مزمل کی چادر کے ساتھ اپنا سر مبارک اوڑھ کے آگے تشریف لے گئے. انہوں نے بدتمیزی کی مگر ہمارے آقا کی عظمت پہ قربان جائیں آپ نے درگزر فرمایا. یہ حضور کے اخلاق کریمانہ. حضور تشریف لے گئے صلی اللہ علیہ وسلم. کچھ دیر کے بعد وہاں سے مکہ پاک کا کمی گزرا. جو دیہاتوں میں رہنے والے ہیں وہ کمی کی ڈیفینیشن سمجھتے ہیں کہ کمی کا کام کیا ہوتا ہے. رانجا تے سبدا سانجا، وہ سب کا ہوتا ہے. ادھر سے سنی ادھر سے سنی ادھر. کمی کا کام ہی یہ ہوتا ہے، بس زبان کی مٹھاس سے لوگوں کے دلوں سے کھیلنا پھر اپنے گھر کا کچن چلانا. وہ کمی وہاں سے گزرا. ابو جاہل نے دی آواز کہو کمیاں کوئی کام کاج بھی کرتا ہے یا ویلے سارا دن 4 پہیاں توڑتا ہے؟ اس نے کہا جی ویلا ہوں کوئی کام کاج نہیں. کہا میں تجھے نوکری دیتا ہوں. تیرا کام یہ ہے کہ صبح سے شام تک اس گلی میں بیٹھنا. مروہ کے ساتھ جو یہ لائن جا رہی ہے نا، جو یہ راستہ ہے یہاں بیٹھنا. جو بھی در مصطفیٰ کی طرف جانے لگے اسے روک کے کہنا ادھر نہ جانا، ادھر معاذ اللہ بہت بڑا جادوگر رہتا ہے. بس تیری ڈیوٹی، تیرا کام یہ ہے کسی کو رسول اللہ کی جانب نہیں جانے دینا، روکنا ہے، کہنا یہاں جادوگر رہتا ہے، یہاں کاہن ہے، جو ادھر جاتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے. ادھر نہ جانا، جو اس کو دیکھتا ہے بس پھر اسی کی تعریف میں لب کشائی کرتا ہے. جو اس کو دیکھتا ہے بس اسی کا کلمہ پڑھ کے اسی کی غلامی میں آ جاتا ہے. ادھر نہ جانا. اس نے کہا دیکھو سردار جی بات یہ ہے جو ہوگا نا کمزور اسے تو میں دبکا لگا کے سائڈ پہ کر دوں گا. جو ہوا چودھری اسے پیار سے کہوں گا، وہ رکے یا نہ رکے اس کی مرضی ہے. جو ہوگا کمزور اسے میں روکوں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے. بات طے پا گئی. وہ صبح آتا گلی میں بیٹھ جاتا، جو بھی رسول اللہ کے در کی طرف جاتا اسے روکتا، کہتا ادھر نہ جانا، ادھر معاذ اللہ جادوگر رہتے ہیں، ادھر کاہن ہیں. اس کا کام یہ تھا کسی کو بھی در رسول پہ آنے. اب یہاں رک کے ایک بات عرض کروں، آج بھی کچھ لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ مدینے کی نیت کر کے سفر کرنا جائز، اور اس کا کام کیا تھا حضور کی طرف کسی کو جانے. پتہ یہ چلا در مصطفیٰ کی طرف جانے سے کافر روکتا ہے، مومن تو در مصطفیٰ کا راستہ بتاتا ہے. اس نے منع کیا.
کہا ادھر نہ جانا. ایک دن سارا دن ڈیوٹی دی، شام کو 10 دینار لیے، درہم لیے، گھر چلا گیا. اگلے دن بھی یہی ڈیوٹی، اس سے اگلے دن بھی یہی کام، چوتھے دن بھی یہی کام. 5ویں دن جب گھر پلٹا تو اس کا جسم گرم تھا، جسم پہ بخار تھا. صبح 6 دن ڈیوٹی پہ آیا، لیٹا رہا، کسی کو اس نے روکا نہیں. 6 دن ڈیوٹی دینے کے بعد جب وہ گھر پلٹ کے گیا تو بیوی نے کہا لاؤ. اشارہ سمجھتے ہیں نا آپ ہی، تجربے گار لوگ ہیں. گھر میں پہلی ڈیمانڈ کیا ہوتی ہے؟ لو جی کی لائے ہو. تو اس نے کہا آج تو میں نے کچھ نہیں خریدا، آج تو میں نے کمایا نہیں. میں بے شک ابو جاہل کی پارٹی کا ہوں لیکن بے ایمان ہوں، ایمان والا، ایماندار ہوں، بے ایمان نہیں ہوں. اور میرے کریم آقا نے فرمایا جو بندہ پوری ایمانداری کے ساتھ کام کرتا ہے، نوکری کرتا ہے، ڈیوٹی کرتا ہے، فرمایا ایماندار تاجر محشر کے میدان میں کوئی سایہ نہیں ہوگا. جو پوری ایمانداری کے ساتھ کام کرے گا، اپنے بچوں کے لیے رزق حلال کمانے والا ہوگا، ایماندار تاجر محشر کے میدان میں اللہ کے عرش کے ٹھنڈے سائے کے نیچے ہوگا. اس نے کہا میں اس کی پارٹی کا ضرور ہوں لیکن بے ایمان. آج میں لیٹا رہا ہوں، آج میں نے کسی کو روکا نہیں، کام نہیں کیا. لیکن میری بیگم زوجہ ایک بات سن، پہلے میں رسول اللہ کی ہجو کرتا تھا، آپ کی بے ادبی میں جملے کہتا تھا، گستاخی کرتا تھا. جب میں بے ادبی کرتا تھا جسم ٹھنڈا رہتا تھا، کلیجہ گرم رہتا تھا. آج میں نے رسول اللہ کی بے ادبی نہیں کی، گستاخی نہیں کی، کسی کو روکا نہیں، لیکن بیگم آج میرا کلیجہ ٹھنڈا ہے، جسم گرم ہے. بتانا یہ چاہتا تھا بیگم کو کہ اے میری زوجہ آج جسم گرم ہے، دل ٹھنڈا ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بندہ اللہ کا سچا نبی ہے، اللہ کا سچا رسول ہے. بیگم نے کہا نمک سردار ابو جاہل کا کھاتا ہے اور تعریف پاک محمد علیہ السلام کی کرتا ہے، عقل کے ناخن لے. بیگم سو گئی. پچھلی رات کو اٹھا، دہلیز مصطفیٰ پہ آ جاتا ہے، حضور کے در پہ آتا ہے. اب دیکھنا ملتا ہے کیا کیا، ایک بار مدینے جا کے دیکھ، کرتے ہیں مالا مال، ایک بار مدینے جا کے دیکھ. بد نصیبہ تو آیا کیوں نہ در پہ، ہزاراں رنگاں وچ رنگیں دے محمد. بولیے صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کی دہلیز پہ آیا، دروازے پہ دستک دی. پچھلی رات کا وقت ہے. آپ علیہ السلام نے پوچھا کون ہو؟ کہا جی میں وہ دشمن ہوں جو آپ کے راستے پہ بیٹھ کے لوگوں کو روکتا ہوں، آپ کی طرف آنے نہیں دیتا. اب دیکھنا رسول اللہ کی جرت، ہمارے نبی کی بہادری. ہمارا کوئی دشمن آ جائے، ہمیں پتہ چل جائے تو ہم دروازہ نہیں کھولتے، 15 پہ کال کرتے ہیں. لیکن ہمارے نبی کی عظمت کی کیا بات ہے، رسول اللہ دروازہ کھولنے لگے. سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے عرض کیا آقا دروازہ نہ کھولیے، دشمن ہے. کہا میری اہلیہ گھبرا نہیں، یہ خود نہیں آیا، آج اسے بھیجا گیا. رسول اللہ نے دروازہ کھولا، بس حضور کا دروازہ کھولنا تھا. کیسے آئے ہو؟ عرض کی بندہ نواز پوچھنے آیا ہوں کیا واقعہ ہی آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں؟ پوچھنے آیا ہوں کیا واقعہ ہی آپ اللہ کے سچے رسول ہیں؟ رسول اللہ کے سچے امتیوں بولیے کیا آپ اللہ کے سچے رسول ہیں؟ کیا آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، پیغمبر ہیں؟ فرمایا اگر تجھے کوئی شک ہے تو نکال دے. ساتھ لیا، اپنی زمینوں پہ لے آیا. کمیوں کے پاس وڈیروں کی زمینیں ہوا کرتی ہیں اور وہ وہاں کھیتی باڑی کرتے ہیں. حضور کو زمینوں پہ لے آیا. کہا جی میرے پاس یہ کھجور کی 6 گٹلیاں ہیں. بولیے کتنی؟ 6 گٹلیاں ہیں. گڑا میں کھودتا ہوں، دفن آپ کر دیں. زمین کی چھاتی پر یہ 6 گٹلیاں آپ داخل فرما دیں. کل صبح تک یہ 6 گٹلیاں تیار ہو جائیں، پھل پک جائے، میں کھا لوں، آپ کا کلمہ پڑھ لوں گا. فرمایا مردوں والی بات کرنا، عورتوں والی بات نہ کرنا. بندے دا پتر بن کے وعدہ کریں، بات سچی کریں، پکا وعدہ.
کہا حضور یہ باغ تیار آپ فرما دیں، میں وعدہ کرتا ہوں آپ کا کلمہ پڑھ لوں گا۔ اس نے گڑھے کھودے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے کھجور کی گٹلیاں اس میں دفن فرما دی، واپس گھر آ گیا۔ اب وہ چہل قدمی کر رہا ہے، دل میں خیال آتا ہے کہ میرا سردار ابو جاہل ہے، وعدہ مسلمانوں کے پیغمبر سے کر آیا ہوں، اگر اسے پتہ چل گیا مجھے محلے سے شہر سے نکال نہ دے۔ ابو جاہل کے پاس آیا، آ کر کہنے لگا کہ میں مسلمانوں کے نبی کے ساتھ یہ وعدہ کر آیا ہوں، کوئی غلط تو نہیں کیا، سودا گھاٹے کا تو نہیں کر آیا؟ اس نے کہا تیرا کھانا خراب ہو جائے اور سکیاں کھجوراں اگا جانے دائے، اور سکیاں کھجوراں اگا جانے دائے، جس کا ایمان ہے بولے وہ سکیاں کھجوراں اگا جانے دائے، اور پتھراں تھی کلمہ پڑھا جانے دائے، اور پتھراں تھی کلمہ پڑھا جانے دائے، اور گنگیاں تھی گلہ کرا جانے دائے، اور گنگیاں تھی گلہ کرا جانے دائے، اور ان بولیا نو بولنا سکھا جانے دائے، اور ان بولیا نو بولنا، وہ ان بولیا نو بلانا جان دائے، اور سکیاں کھجوراں اگا جان دائے۔ بے ایمانہ چل میرے ساتھ، جہاں جہاں تو نے وہ گٹلیاں دفن کروائی ہیں مجھے جگہ دکھا۔ وہاں سے اس نے کھجور کی گٹلیاں نکالی، اسے بھی کہا اپنی جیب میں ڈال، لیکن خیال رکھی ان کھجور کی گٹلیوں کو ہاتھ مسلمانوں کے پیغمبر کا لگ چکا ہے، دھیان رکھنا کہیں یہ جیب ہی میں نہ تیار ہو جائیں، کیونکہ او سکیاں کھجوراں اگا جان دائے، اور پتھرا کی کلمہ پڑھا جان دائے، اور گنگیاں کی گلہ کرا جان دائے، اور ان بولیا نو بلا جان دائے، اور ان بولیا نو بلا جان دائے۔ صبح حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، کہا جی حضور چلیں، امام الانبیاء چلے۔ جب اس نے دور سے اپنی زمین کو دیکھا، اپنے سردار ابو جاہل کو لگائی کونی، کہا سردار جی وہ جو سامنے کھجور کے 6 درخت نظر آ رہے ہیں یہ کل نہیں تھے، تمہاری سبحان اللہ کے بھی صدقے جاؤں، وہ جو سامنے 6 کھجور کے درخت ہیں یہ کل، اس نے کہا بھول رہا ہے۔ اس نے کہا سردار جی کسان اپنی کھیت میں گندم کا ایک سٹا بھی نہیں بھولتا، یہ تو کھجور کے 6 درخت ہیں، میں کیسے بھولوں گا؟ اس نے کہا چل دیکھتے ہیں۔ درختوں کے پاس آیا، میرے آقا نے فرمایا کلمہ پڑھنے میں جلدی نہ کرنا، تو نے کہا تھا درخت تیار ہو، پھل لگے پکے میں کھاؤں، پھر محمد علیہ السلام کا کلمہ سناؤں۔ کہا پہلے پھل کھا لے، اوپر چڑھا، اس نے کھجور کا ایک پیس کھایا، دوسرے درخت پہ چڑھا، تیسرے پہ چڑھا، عرض کیا اے مسلمانوں کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، درخت کا حلیہ، درخت کی شکل کھجور کے درخت کی مانند ہے، اور اس کا پھل کھجور جیسا ہے، لیکن اس کے اندر گٹلی نہیں ہے۔ فرمایا اگر تو رات کو نکال کے نہ لے جاتا کھجور کے اندر گٹلی موجود پاتا۔ جبریل امین نے عرض کی باری تعالیٰ مکے کا بے ایمان تیرے رسول سے فراج کر رہا ہے۔ کہا ابو میرے پیارے جبریل امین گھبرا نہیں، میں قادر ہوں، میں اگر آدم علیہ السلام کو بن باپ کے پیدا کر سکتا ہوں، اپنے مصطفیٰ کے لیے بغیر گٹلیوں کے کھجوروں کے درخت بھی تیار کر سکتا ہوں، میں قادر جو ٹھہرا۔ حضور علیہ السلام نے کہا اے ابو جاہل کے ساتھ آنے والے، ساری کائنات کی کھجوروں میں گٹلیاں ہوں گی، مگر ان کھجوروں میں گٹلیاں آج بھی مکے پاک میں یہ کھجور موجود ہے، اور یہ کھجور مکے اور مدینے کے بازاروں میں بکتی ہے، بغیر گٹلی کے ملتی ہے، تو پھر ہم کیوں نہ کہیں او سکیاں کھجوراں اگا جان دائے، اور پتھراں کی کلمہ، اور گنگیاں نو گلہ، اور ان بولیاں نو بلا جان دائے، تو پھر ہم کیوں نہ کہیں ملتا ہے کیا کیا، ایک بار مدینے جا کے دیکھ، کرتے ہیں مالا مال، ایک بار مدینے جا کے دیکھ۔ میرا رب کہتے ہیں میں نے 4 عظیم لوگوں کو 4 ملک عطا کیے، ایک وہ ہے جس کو کچھ ملک دیا، کچھ لوگ وہ ہیں
ایمان والے جنتی جن کو میں نے ملک کبیر عطا کیا، ایک وہ ہستی ہے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام، ان کو میں نے ملک عظیم عطا کیا، ایک میرا ملک ہے، اس ملک کا بادشاہ تاجدار مدینہ ہے۔ اس لیے میرے آقا نے کہا میرے 2 وزیر زمینوں پر ہیں، 2 وزیر آسمانوں پر ہیں، ایک وزیر کا نام ہے میکائیل اور جبرائیل، اور زمینی وزیروں کا نام ہے ابو بکر و عمر۔ اللہ رب العالمین میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے، وما علینا الا البلاغ، سنت ادا فرما لیں۔